یہ کہیں پہ یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ان کا آپس میں کو ایجوکیشن نہیں بنتی جی، پھر یہ مدرسوں کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے، یہ بچوں کے ساتھ ریپ، زنا بالجبر، یہ اس طرح کی زیادتی، یہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد قتل بھی کچھ لوگ کر دیتے ہیں زیادتی کے بعد. آپ اپنے اس کیا حوالے سے کہتی ہیں ہمارے نفسیات ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کسی بھی کالج، یونیورسٹی یا اسکول سے جس آپ کا تعلق ہے وہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں تو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری انتظامیہ کی ہوتی ہے. انتظامیہ میں ہی اگر ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو مینٹلی طور پہ سکھ ہیں اور جو اس طرف سیکشلی جو ہے وہ بچیوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا ان کے جو ہے وہ زندگیوں سے کھیلنے کی جو ہے وہ صرف بچیاں نہیں، معصوم بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس طرح کے جو درندے صفت لوگ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے، ایسے لوگ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں. ٹارگٹ کرتے ہیں. علاج کی ضرورت ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کو ہمارے نفسیات کو چیک کروائیں، ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. ان کے ایٹیٹیوڈ لیول بتاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ فون پر کچھ ویڈیوز اور کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یا پھر لڑکیوں کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے، نیگیٹو ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. یہ ایسے اٹیمپٹ نہیں کرتے سب کچھ، یہ پورا ٹارگٹ کرتے ہیں. جیسے ایک ڈکیتی میں تمام چیزیں ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ ڈکیتی اٹیمپٹ کی جاتی ہے، یہ بھی جو ریپ اٹیمپٹ کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کرمنل سائیکالوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کو پورا جو ہے وہ ریکی کیا جاتا ہے. پورا ایک اپنا جو ہدف ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے پیچھے یہ کتنے ٹائم انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں. اور بہت سے ایسے بھی کرمنل ایکٹ ہوتے ہیں جو اسی وقت اٹیمپٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ یکدم جی مجھ پہ شیطان آ گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا. یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں انہیں بہت پہلے سے شیطان پھر جوتوں سے نکالا جائے نا. جی نہیں، جوتوں سے نہیں، ان میں سے ایک دو کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کا، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ساری جو ہے وہ مینٹل النس کا شکار ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے عادتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو. آپ فطرت نہیں بدل سکتے کسی کی. اگر کسی کی فطرت میں گند کرنا شامل ہے تو وہ گند کرے گا، وہ باہر جو ہے وہ گندگی میں منہ مارے گا اور وہ یہ بھول جائے گا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو صحیح اور غلط کا موازنہ جو ہے وہ وہیں پہ ہو سکتا ہے جہاں شعور ہوگا، جہاں تعلیم ہوگی. اسی لیے میں کہتی ہوں کالج یونیورسٹی میں جو گارڈز رکھتے ہیں آپ، جو کینٹین والے ہیں، ان کا بہت دیکھ بھال کے ان کو جو ہے وہ رکھیں، کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے بچیوں یا بچوں کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ کرتے ہیں. ورنہ کوئی پڑھا لکھا بندہ یا کوئی پروفیسر یا کوئی ٹیچر بہت کم ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے یہاں پہ، جو مینٹلی سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ استاد بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹ آپس میں کولیگز بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ اور بہت سارے اس طرح کے. دیکھیے فرسٹریشن بڑھ گئی ہے معاشرے میں. آپ کے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے کے حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ چیک کروا لیں. دیکھیں اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں یا کالج نہ بھیجیں یا یونیورسٹی نہ بھیجیں. آپ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کریں. بچوں کے ساتھ ماں باپ کی فرینڈ شپ کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں. بچہ جو ہوتا ہے نا، جس بچے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ سمٹمز جو ہے وہ ضرور مل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو ریکی کر رہا ہے، کوئی اس کے بارے میں کسی سے معلومات حاصل کر رہا ہے. اور کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ ریپ اٹیمپٹ ہو جاتا ہے. اب ایک چھوٹا بچہ اپنا نہیں جو ہے وہ ڈیفینس کر سکتا، اور ایک لڑکی بھی بہت سارا جہاں گینگ ریپ کی بات آتی ہے تو وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتی. تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ درندگی کی ہے، یعنی کسی سے بدلہ لینے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے اور اپنی فرسٹریشن مٹانے کے لیے بھی. آپ کے ہاں لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ شادی شدہ لوگ بھی آج اپنی نجی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی گندگی کا سہارا لیتے ہیں، ریپ اٹیمپٹ کرتے ہیں، زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. یا وہ لوگ جو بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی ویژولائز دیکھتے ہیں اس کو، وہ چیز لوگ جو ہے وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ پھر اس چیز کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو نارملی اپنی روٹین وائز جو ہے وہ کام کر رہا ہو اور اس کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے اور وہ اپنے کام کی طرف دھیان کرتا ہے. وہ بندہ کبھی بھی کسی بھی بچے یا بچی کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ نہیں کر سکتا. یہ پوری ایک کرمنل سائیکالوجی ہے، ان کا کرمنل مائنڈ. اچھا ایسی سچویشن میں دیکھیں ہم ایک اسلامک کنٹری ہے، اسلامک کنٹری کے اندر ایسے حیوان، درندے یا ذہنی مریض، جی ان کا ایک تو علاج
सेकंड को सजा किस तरह की दी जाए कि ताकि खौफ व हरास इस तरह के फैले, ताकि इस तरह की कोई जुर्रत ना कर सके? अच्छा, एक और चीज में यहाँ सजा पर जजा कहना का अमल तो होना चाहिए ना? जी, होना चाहिए। नशा करने वाले, नशे का जो इस्तेमाल हमारे माशरे में बढ़ रहा है, ये भी सेक्स को जो है वो मरीज हो गया ना प्रमोट कर रहा है, और ये सेक्सुअली जो हैबिचुअल हो जाता है बंदा, क्योंकि नशा जो है वो आपकी डिमांड बढ़ा देता है, और फिर अपनी कैपेसिटी को पूरा करने के लिए वो नशा करने वाला जो बंदा है वो सेक्सुअली अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए अपना ऐसा हदफ ढूंढता है जहां से उसको कोई पकड़ ना सके या जहां से कोई रेजिस्टेंस ना आ सके। तो ये चीजें, ये मैंने आपको मतलब खुल के बात बता दी है कि मामला हो क्या रहा है आपके माशरे में। तो अपने माशरे में इर्द गिर्द जो है वो ऐसे लोगों पे नजर रखें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, और बच्चों को ना प्रॉपर तरीके से वालिदैन को चाहिए कि अपनी टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ स्कूलों में आया जाया करे, उनकी पूरी खैर खबर रखा करे। एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात से लेके हर चीज़ की रखी जो है वो वालिदैन खुद भी करें। हमारे यहाँ वालिदैन के पास टाइम ही कोई नहीं है, बच्चों से जो है वो बात करने का टाइम नहीं है, बच्चों की कॉपीज चेक करने का टाइम नहीं है, बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, बच्चों की जहनी सेहत किस तरफ जा रही है। तो अगर हमारे पास टाइम ही नहीं अपने बच्चे को देने के लिए, तो फिर हमारे बच्चे जो है वो गलत तरफ जाएंगे, फिर वो खुद भी गलत तरफ निकल सकते हैं और उनके साथ भी कुछ गलत अटैम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पे माशरे की सुधार जो है वो अपने घर से हो। मतलब अच्छी बात यह है कि वालिदैन को बच्चों को टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, दोस्ताना माहौल रखना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और हुकूमत को क्या करना सुनना चाहिए, बच्चे को सुने, बच्चों को सुने, वालिदैन उनके पेरेंट्स जो है वो सुने। अगर बच्चा कुछ आके बता रहा है ना आपको कि फलां अंकल ने मुझे ऐसे टच किया और फलां अंकल मुझे ये बात कर रहा था, ये कर रही थी, हाँ, तो फौरी तौर पे उस चीज का नोटिस लें। ये ना कहें नहीं बच्चे आपको फील हुआ था, नहीं बस चुप कर जाओ, तुमने किसी को ये बात उसको वॉच करें या नोटिस लें, उसका वॉच करें और उस बात को मायने लें, और उस बात को इस तरह से ना हवा में उड़ा दें कि बच्चे को जो है वो आप चुप करवा दें। आप अपने बच्चे को चुप करवा दें, ये वालिदैन की जिम्मेदारी होगी, बच्चों की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत को क्या करना चाहिए इस पे? हुकूमत को इस पे सख्त किस्म का कानून जो पहले ही मौजूद है हमारे यहाँ, बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, और बाकायदा 1-2 को सजा देनी चाहिए, कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, सबको देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की सजा जो है वो लोगों को दिखानी भी चाहिए। देखें, जब सजा छुपी रहती है ना तो लोगों को समझ नहीं आती। आप सऊदीया का कानून देखें, वहां कोई चोरी करता है तो हाथ काट देते हैं, और वहां पे लोगों को सामने खड़ा करके उसके हाथ काटे जाते हैं, वहां छुप ताकि दोबारा कोई जुर्रत ना करे, ताकि दोबारा कोई जुर्रत ना करे। आपके यहाँ पता ही नहीं चलता किसको क्या सजा मिली है।